کیوں دنیا میں آنا پڑا، یسوع مسیح کیوں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں آؤں؟ تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی انجیل اس کا 19 باب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، سب کہیں آمین۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام یہاں پہ فرماتا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابن آدم دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئے کو کیا کرے، ڈھونڈے، کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور کیا کرے، ان کو نجات دے، اور وہ نجات دینے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں غلامی کے گھر سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ غلامی کا گھر یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہم غلام ہیں، ہم گناہ کے غلام ہیں، ابلیس کے غلام ہیں، ابلیس نے ہمیں گرفت کر رکھا ہے، ابلیس ہمارے پہ تسلط ہوا ہے، اور خدا ہمیں ان چیزوں سے نکالنے کے لیے آیا تاکہ ہم گناہ سے نکل جائیں، آزاد ہو جائیں، اور وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ اس کا بڑا مشن یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ نجات پائے۔ تو میرے عزیزو، اس سے پہلے ہم ایک واقعہ پہلے اس سے چلتا ہے، زکئی کا، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، زکئی کا واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زکئی چھوٹے قد کا انسان تھا اور یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاللیلویا، وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے اندر تڑپ تھی، میں یسوع کو دیکھوں، کیسا یسوع ہے، یسوع کیسا نظر آتا ہے۔ وہ کہہ ہی دیتا ہے تو ہوا اور پانی تھم جاتے ہیں، وہ آواز دیتا ہے تو مردہ قبر سے باہر آ جاتا ہے، وہ اپنی زبان کو کھولتا ہے تو کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور وہ جس کو چھو لیتا ہے اس کے بدن میں سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا، زکئی اس بات کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسا ہے۔ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر انسان جو ہے وہ کریٹیو ہے نا، کریٹیوٹی اس کے اندر آتی ہے، اور وہ پلان کرتا ہے میں کیسے اس کو پلان کروں۔ تو اس نے درخت کو دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یسوع ادھر ہی ننگنا ہے، جی ہے نا، یسوع نے ادھر ہی ننگیا، کیونکہ یسوع جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور یسوع اس بات کو جانتا تھا کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ یسوع راستہ بھی بدل سکتا تھا، کسی اور سائڈ پہ بھی جا سکتا تھا، لیکن یسوع اسی راستے سے گزرا اور وہ درخت پہ چڑھ گیا، اور اتنا امیر ترین شخص تھا، اعلیٰ لباس پہنتا تھا، پوشاک اس کی بہت مہنگی پوشاک تھی، لیکن اس نے اپنی پوشاک کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے رتبے کو کوئی پرواہ نہیں کی، درخت پہ چڑھ گیا، یسوع کو دیکھنا ہے۔ تو جب وہ درخت پہ چڑھا ہے تو یسوع جب آیا درخت کے نیچے آ کے کھڑا ہوا ہے اور آواز دیا ایسے گئی، نیچے اترا، مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ آج یسوع آپ کے گھر میں بھی رہنا چاہتا ہے، ہاللیلویا۔ یسوع آج آپ کو بھی آواز دے رہا ہے، مجھے تیرے گھر میں، مجھے نہیں ناموں کا نہیں پتا، لیکن آپ کو وہ نام بنام یسوع جانتا ہے، یسوع جانتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں رہوں۔ یسوع آپ کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے میرے پیچھے چلو، اور وہ آج آپ کو بلاتا ہے، اور ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ جب زکئی نے اس کی آواز کو سنا تو فوراً درخت سے نیچے اترا ہے، تو اس نے، یسوع نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور پھر جب اس کے گھر گیا تو اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، ہاللیلویا۔ اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، پہلے بھی تو کام میں ایسی نا۔ اور زکئی کی بات دیکھیں، زکئی کو کتنی خوشی ہوئی، اس نے کہا میں نے اگر کسی سے ناحق لیا ہے نا، اس کو 4 گنا واپس کروں گا۔ اس نے اپنے دولت کے خزانے کھول دیے، اور جب خدا انسان کی سوچ کو بدلتا ہے نا تو پھر وہ کسی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ جب خدا انسان کی سوچ نہ بدلے تو آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہے، آپ کے پاس گاڑی ہیں، آپ کے پاس بنگلے ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ جب خدا آپ کی
اس انسان کی سوچ کو بدلے گا. خدا جب کام کرے گا تو پھر آپ زکئی کی طرح بن جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر میں نے کسی سے ناحق لیا تو 4 گنا اس کو واپس کروں گا. زکئی کی طرح خدا چاہتا ہے انسان بن جائے اور وہ مجھے دیکھے تاکہ میں اس کے گھر میں جاؤں اور اس کو کیا کروں؟ نجات دوں، شفا دوں، اس کی زندگی کو بدل دوں. جب کلام پر نگاہ پڑتی ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. ہلیلویا. جب کلام سے نظر ہٹتی ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. جب ہماری نظریں کلام پر رہیں گی تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں نہیں پھنسیں گے. آمین. اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گی کہ ابن آدم اس لیے آیا ہے تاکہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے. تو میرے عزیزو، ہمارا جو بڑا کرسمس ہے نا، جو ہم بڑی کرسمس کی سیلیبریشن کرتے ہیں، وہ یہی ہے. اور بائبل کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے، سب سے بڑا معجزہ بھی یہی ہے، کیونکہ کوئی جو ہے وہ باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. انسان کا بیج جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جنم لیتا ہے. لیکن خدا کے اندر، یسوع کے اندر کوئی بیج نہیں تھا اور خدا نے اپنی قدرت سے اپنے بیٹے کو پیدا کیا. کنواری مریم سے پیدا ہوا. آمین. اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے آواز دے کر کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. جب اس کے اندر کوئی گناہ والا بیج ہی نہیں تھا تو کس نے ثابت کرنا تھا؟ ہم جب انسان پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر گناہ ہے، ہمارے اندر گناہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے اور ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے کوئی ثابت بھی نہیں کر سکا. اور سب سے بڑا کرسمس ہمارا یہی ہے کہ یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. تو میرے عزیزو، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، اس بات پہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بھی یاد رکھنا ہے. جب آپ کرسمس سیلیبریٹ کریں، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو ضرور یاد رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے ساتھ والا کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوگا، اس کے لیے ہیلپ کریں، اس کو کچھ کھانے کے لیے دیں. اکثر گھر جاؤ نا یا پنڈا جاؤ تو وہ کچھ بھی میٹھی چیز بنا یا کچھ نہ کچھ بنا تو وہ کی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جا کے تھالیاں لے کے جاتے ہیں، ونڈتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ وہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کھانے میں شریک کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. تو ہماری وہ کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میرے ساتھ والے گھر کا کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا. تو جب آپ یہ چیزیں ڈلیور کریں گے تو پھر آپ کسی دوسرے کی بھوک کو مٹائیں گے، آپ کسی کے لیے مدد کا ذریعہ بنیں گے. تو میرے عزیزو، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم کر سکتے ہیں. مسیحی لوگ غریب نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. مسیحی لوگ غریب نہیں ہیں، اسی غریب بنے ہیں، غریب نہیں اسی، کیونکہ اسی کدے بیٹے ہیں؟ بادشاہ دے بیٹے ہیں. آمین. ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تے بادشاہ دے جڑے بیٹے بیٹیاں نے وہ غریب ہوں نے، غریب ہوں نے؟ دسو ذرا. وہ غریب نہیں ہوتے، اسی غریب بنے ہیں. تو اس بات کو، اس سوچ کو بدلیں، اس سوچ سے نکلیں باہر. اور آپ، کیونکہ کلام مقدس نے کہا میں تیرے ہاتھوں کی کمائی میں کیا کروں گا؟ برکت ڈالوں گا. تیرے ہاتھوں کی کمائی میں، آپ جو کماتے ہیں اس میں برکت ہے، آپ کے ہاتھوں کے اندر برکت ہے. میں تیرے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ڈالوں گا اور تیرے بیچ میں سے تمام بیماریوں کو نکال دوں گا. بیماریاں، پریشانیاں جو آتی ہیں نا، خدا ہمیں اس سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. تو میرے عزیزو، یہ آج کا جو خوبصورت پیغام ہے، آج کے جو ہمارا ملنا ہے، آج کا جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رابطہ کرنا، ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کرنا، یہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر مسیح کی محبت کو ٹرانسفر کریں. جب مسیح کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، ہم کسی کے لیے جو ہے وہ عیب جوئی نہیں کریں گے، اور ہم سب مل کر جو ہے
وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کریں گے، اور محبت جو ہے، کیونکہ مسیح محبت ہے، اور ہم اس محبت کو بانٹیں گے اور سب اس خوشی میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس بات پہ ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ الفا اور میگا ہے، اور وہ کہتا ہے زندگی کا دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی بھی میں ہی ہوں، آب حیات کا چشمہ بھی میں ہی ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ سو میرے عزیزو، اس پر ایمان رکھیں اور اس پر دھیان کریں، تکتے رہیں، تاکہ آپ کا میرا مسیحا جو ہے وہ ہمیں برکت دے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔